السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق۔ پاکستان کے تازہ ترین سیاسی حالات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا لانگ مارچ گجرانوالہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور یہ لانگ مارچ اب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے شیڈول میں اچانک تبدیلی کر دی گئی ہے۔ لانگ مارچ خاصا طویل ہو چکا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 نومبر کو لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا۔ اس لانگ مارچ کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایک اہم تقرری جو کہ اس مہینے ہونی ہے، اس پر بھی بات ہوگی کہ یہ تقرری کب ہو رہی ہے اور کس کا نام سر فہرست ہے۔ سب سے پہلے لانگ مارچ۔ عمران خان کی حکمت عملی اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔ پہلے جن لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ لانگ مارچ طویل نہ ہو اور جلد اسلام آباد یا راولپنڈی پہنچ جائے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ کے شرکاء کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکمت عملی کے تحت عمران خان نے اس لانگ مارچ کا آغاز کیا ہے، اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جس شہر میں بھی یہ لانگ مارچ پہنچے گا اس شہر کے مقامی لوگ اس کا استقبال کریں گے، اور جب یہ آگے بڑھے گا تو وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے، اور اگلے شہر کے لوگ پھر اس لانگ مارچ کا استقبال کریں گے اور اس کا حصہ بن جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ لانگ مارچ راولپنڈی پہنچے گا تو 2 دن راولپنڈی میں سٹے کرے گا۔ عمران خان کال دیں گے اور وہ لوگ وہاں سے چل کر دوبارہ اس مارچ کا حصہ بن جائیں گے۔ حکمت عملی یہ تھی کہ تمام لوگ جو ہے وہ ان کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو اور وہ بوقت ضرورت اسلام آباد ڈائریکٹ اب پہنچیں۔ تو اسی حکمت عملی کے تحت لاہور کے جو باشندے تھے جنہوں نے پہلے دن اس لانگ مارچ کا جو حصہ بنے، وہ واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ آگے جو لانگ مارچ آگے بڑھتا گیا وہ لوگ اس میں شامل ہو کر واپس اپنے گھروں میں گئے ہیں۔ اب عمران خان نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد راولپنڈی پہنچ کر کال دیں گے، اور ڈائریکٹ قافلے جو ہے وہ لاہور سے، گجرانوالہ سے، باقی شہروں سے جہاں سے یہ لانگ مارچ گزر کے آیا ہے یا نہیں آیا، باقی شہروں سے یہ قافلے اسلام آباد ڈائریکٹ پہنچیں گے۔ تو ایک جمع غفیر جمع کرنے کی کوشش راولپنڈی اسلام آباد کے مقام پر کی جا رہی ہے تاکہ حکومت پر پریشر اور دباؤ بڑھایا جا سکے۔ آج اسد عمر نے کہا ہے کہ 10 نومبر کو یہ لانگ مارچ راولپنڈی پہنچے گا اور 11 کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ اب عدالت میں معاملہ بھی پہنچ چکا ہے لانگ مارچ کی اجازت، دھرنے یا جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے، لیکن عمران خان ایک اور اہم بات کر گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان کے عزائم بالکل واضح ہیں۔ ان کے ارادوں کا اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا یا جلسہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ حکومت کو چلتا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب یہ لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد میں داخل ہوں اور دھاوا بول دیں۔ تیاریاں پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہیں، جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں پشاور میں، بالخصوص کے پی کے میں بہت بڑی تعداد میں غلیلے خرید رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسا معاملہ آئے تو غلیلوں کے ساتھ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسری طرف وفاقی حکومت نے بھی رینجرز، پولیس اور اگر ضرورت پڑی تو فوج کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور ان کو بھی لیس کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو غیر مسلح جو ہے وہ یہ تمام دستے ہوں گے، پولیس کے، رینجرز کے، لیکن وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے اور اتحادی حکومت سے اپیل کریں گے کہ ان کو بھی مسلح کیا جائے، کیونکہ اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو ان کو جوابی حملے کا حق ہونا چاہیے، یعنی کہ پاکستان کا دارالحکومت تصادم کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ لانگ مارچ طویل اس لیے بھی ہوا ہے کہ انتہائی ایک اہم تقرری نومبر میں ہونی ہے، اور یہی وہ دن ہے جب یہ سمری موو ہونی ہے، اور عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ جب یہ سمری موو ہو رہی ہو تو اس وقت پریشر جو ہے وہ حکومت پر اسلام آباد میں رہ کر رکھا جائے، تاکہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جس طرح چاہتے ہیں اس کے مطابق ہو۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کسی طور پر بھی جانبداری کا مظاہرہ اب اس معاملے میں نہیں کرے گی، اور اگر حکومت کو ضرورت ہوئی تو ساتھ دے گی۔ اب یہ اپوائنٹمنٹ کب ہوگی؟ یہ ذمہ دار جو حکومتی ذرائع ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ اپوائنٹمنٹ عمران خان کے لانگ مارچ کے اختتام کے بعد ہوگی، یعنی کہ حکومت کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے، اور 29 نومبر کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائرڈ ہونا ہے، تو اس وقت یعنی کہ 25 تاریخ تک حکومت کے پاس وقت ہے۔ پہلے بھی یہ روایت موجود ہے کہ 26 نومبر تک اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کی ہوتی رہی ہے، لیکن حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ لانگ مارچ کے شرکاء کا جو تعداد ہے اس کا بھی تعین ہو سکے،
اور اس کے بعد وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 نومبر کے بعد سمری جو ہے وہ موو ہوگی، اور اس کے پر جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم کی صوابدید ہے۔ وہ 18 کو کرتے ہیں، 20 نومبر کو کرتے ہیں، 25 کو کرتے ہیں، تو وہ سمری ان کے پاس ہوگی۔ جب وہ ضرورت محسوس کریں گے تو وہ اس وقت نئے چیف کا اب تقرر جو ہے وہ کر دیں گے۔ لیکن جب تک یہ لانگ مارچ ختم نہیں ہوتا اس وقت نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا اناؤنسمنٹ بالکل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کے شرکاء سے نمٹنے کے لیے حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کا برقرار رہنا اور بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نئے چیف کی اگر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک ایشو، ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فی الوقت نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اور یہ اناؤنسمنٹ 20 کے بعد جا کے کہیں کی جائے گی۔ تو یہ بال تو حکومت کی کورٹ میں ہے، اور جب سمری وزیر اعظم کے پاس آ جائے گی تو وزیر اعظم بجاد اتھارٹی ہیں، آئین کے مطابق وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کر دیں گے۔ اب ایک اور سوال جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ کچھ جنرلز ایسے ہیں جن پر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، جس میں جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے فیصلہ کر رکھا ہے، اور جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس میں موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو رائے ہے اس کو بھی اہمیت دی جائے گی۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ لانگ مارچ کے شرکاء کے دباؤ میں آ کر حکومت کوئی فیصلہ بدلے گی یا کوئی تبدیل ہوگا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ اس وقت تک اب نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جب تک کہ اس لانگ مارچ کا کوئی حتمی نتیجہ نکل نہیں آتا۔ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ عدالتوں کے ذریعے لانگ مارچ کے شرکاء کو ایک جگہ پہ محدود رکھا جائے اور وہیں پر یہ جلسہ کریں، دھرنا کریں، جو بھی ہے، لیکن اس سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اسی لیے ریڈ زون کا دائرہ کار بھی 0 پوائنٹ تک بڑھایا گیا ہے، اور 0 پوائنٹ پر بھی پولیس، رینجرز اور فوج تعینات ہوگی تاکہ یہ شرکاء آگے نہ بڑھنے چاہیے۔ لیکن بہرحال جو بھی صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، لیکن جو بھی ان کے ارادے ہیں وہ بظاہر اس وقت تک یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں تصادم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کی تاریخ نہیں ملنے والی، وہ یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اب پہلا فوکس جو ہے وہ آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ ہے، اور اسی پر تمام نظریں مرکوز ہیں۔ بظاہر نام جو ہے وہ فوراً الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے، اور وہی نام لیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔